بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. علماء اکرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 282 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج میری تقریر کا عنوان ہے معاملات کی صفائی. اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ آج سنڈے کا دن ہونے کے باوجود، گھومنے پھرنے کا دن ہونے کے باوجود اور آج شعر و شاعری کا دن ہونے کے باوجود الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ پہنچے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے ملنے جلنے بیٹھنے کو قبول فرما لے، جنت میں بھی ایک ساتھ جمع کر دے. زور سے بولیے آمین. اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا. اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. سامعین کرام، سب سے بڑا گناہ ہے شرک. شرک مطلب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، پارٹنر مان لینا. جیسے ایک آیت میں پڑھتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. لیکن اگر اس کا ترجمہ میں اگر یہ کروں، ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، تو ہی والا ترجمہ صحیح رہے گا یا بھی والا ترجمہ صحیح رہے گا؟ ہی والا ترجمہ صحیح رہے گا. مثال کے طور پر میری بیوی مجھ سے کہے میں آپ ہی کی بیوی ہوں، یا کسی دن اگر وہ موڈ میں آ کے یہ کہہ دے میں آپ کی بھی بیوی ہوں. اگر وہ کہے گی میں آپ ہی کی بیوی ہوں تو میں کہوں گا کہ میرے اچھے دن آ گئے، کچھ نہ کچھ خرید کے لے جاؤں گا الحمدللہ. اور جس دن وہ کہے گی کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو میں کہوں گا اب جا، تیرے سچے دن آ گئے، جا چلی جا. روٹی جل گئی کوئی حرج کی بات نہیں، زیورات گم ہو گئے کوئی حرج کی بات نہیں. تو میرے بھائیو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے شرک. تو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اور نہ وہ چاہتا ہے. دینے والا اللہ، لینے والا اللہ، بگڑی بنانے والا اللہ، بیٹا دینے والا اللہ، بیٹی دینے والا اللہ. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. لیکن معلوم ہے آپ کو، شرک سب سے بڑا گناہ جو ہے اور سب سے بڑی حقیقت ہے توحید، یعنی ایک اللہ کو ماننا اور ایک اللہ کی ماننا. آج میں نہ شرک کے بارے میں بات کروں گا، نہ توحید کے بارے میں بات کروں گا، نہ نماز کے بارے میں، نہ روزے کے بارے میں، نہ زکوٰۃ کے بارے میں، نہ حج کے بارے میں. تو مولوی صاحب کس چیز کے بارے میں تقریر کریں گے آپ کو معلوم ہے پورے قرآن مجید میں سب سے لمبی آیت کیا چیز کے لیے ہے؟ نماز کے لیے ہے، روزے کے لیے ہے، شرک کے لیے ہے، توحید کے لیے ہے، زکوٰۃ کے لیے ہے، حج کے لیے ہے. کیا چیز کے لیے ہے؟ پورے قرآن مجید میں سب سے لمبی آیت پورے ایک صفحہ کی ہے. کیا چیز کے لیے؟ آج میں اسی پہ بات کرنے والا ہوں. لین دین کی صفائی کے بارے میں ہے. یعنی ہم اور آپ جو لین دین کرتے ہیں وہ معاملہ بالکل صاف ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے، اور وہ معاملہ لکھ لیا جائے.
میرے بھائیو آج دیکھ لیجئے ماشاءاللہ لوگ بڑے نمازی ہیں، بڑے قرآنی ہیں، اللہ ہم سب کو نمازی بنائے رکھے، قرآنی بنائے رکھے، حاجی بھی ہیں الحمدللہ، حج پر حج کر رہے ہیں، ہر سال حج ہو رہا ہے، عمرے پر عمرہ بھی ہو رہے ہیں، لیکن لین دین میں حاجی صاحب پاجی بن گئے ہیں، حاجی صاحب پاجی بن گئے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں حج پڑھ کے آئے ہیں پھر بھی غلط کام کر رہے ہیں، لین دین صحیح نہیں ہے۔ اب میں ایک واقعہ سناؤں گا تو آپ لوگ بولیں گے مولوی صاحب ہنساتے ہیں۔ مولوی صاحب نہ ہنساتے ہیں نہ پھنساتے ہیں بلکہ آئینہ دکھا دیتے ہیں۔ ایک حاجی صاحب کیا کرتے تھے، پورے ٹرک کے وزن کو غائب کر دیتے۔ وزن کو غائب کرنے کا مطلب جن کے پاس بھنگار ہے نا، بھنگار، تو ٹرک کا وزن کم کر دیتے تھے وہ۔ اب حج سے پہلے تو ایسا کرتے تھے۔ ایک بات اور کہہ دوں، ہم اور آپ جوانی میں حج نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب حج کو ہم بچا کے نہیں رکھ پائیں گے، تو لوگ بڑھاپے میں حج کرتے ہیں۔ کیوں؟ اب پاپ پورا دھل گیا، اب سب صحیح ہو گیا، 6-5 نہیں کر سکتے۔ لیکن حاجی صاحب جو تھے وہ حج کر کے آئے پھر بھی من میں کالا تھا۔ تو کالا کیا تھا کہ وہ سوچے کہ ارے یار اب لوگ تو بھروسہ کر ہی لیں گے کہ حاجی صاحب سدھر گئے ہوں گے، حج سے پہلے 6-5 چل رہا ہے لیکن اب تو ماشاءاللہ بڑے اچھے ہوں گے۔ تو اسی اچھائی کا انہوں نے فائدہ اٹھایا اور پھر ٹرک کے وزن کو کم کرنے لگے۔ چھاپا مارنے والے جب آئے، اچھا یہ بتائیے آپ کے یہاں پچھم کدھر ہے، کس طرف ہے بھائی؟ پچھم ادھر ہے؟ اچھا ادھر ہے پچھم، اور پورا ادھر ہے نا۔ چھاپا مارنے والے جو آئے وہ ادھر سے آئے، پچھم تو ادھر ہے لیکن وہ ادھر سے آئے۔ حاجی صاحب بھی ہوشیار، حاجی صاحب نے کیا کیا، ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے لگے تاکہ چھاپا مارنے والے کو یہ پتا چلے کہ حاجی صاحب اتنے نمازی آدمی ہیں، کیوں 6-5 کریں گے، نہیں کر سکتے۔ لیکن بیچارے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ رے بھائی پچھم تو ہے ادھر، تو ادھر ہی منہ کر کے کیوں کھڑے ہیں۔ تو ایسا بھی لوگ چونا لگاتے۔ اس لیے میرے بھائیوں معاملات کی صفائی بہت ضروری ہے، لین دین۔ اور یاد رکھیے گا عبادات لاکھ آپ کر لیجئے، مولوی صاحب حدیث اخیر میں سنا رہے تھے، وقت کم پڑ گیا ورنہ لمبی تفصیل وہ سناتے مولانا طاہر بیگ محمدی صاحب۔ یاد رکھیے گا عبادتوں کا آپ ڈھیر لے کے جائیے، نماز لے کر جائیے، روزہ لے کر جائیے، زکوٰۃ لے کر جائیے، معاملات اگر صحیح نہیں ہیں تو اللہ جنت میں داخل نہیں کریں گے بلکہ جہنم میں پھینک دیں گے۔ آپ کی نماز کام نہیں آئے گی، روزہ کام نہیں آئیں گے، زکوٰۃ کام نہیں آئیں گے، کہاں چلے جائیں گے؟ جہنم میں۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 15 باب تحریم الظلم حدیث نمبر 2581۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما المفلس، کیا تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے، فقیر کون ہے، محتاج کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم میں سے مفلس وہ ہے، غریب وہ ہے، فقیر وہ ہے، محتاج وہ ہے جس کے پاس دینار و درہم نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھیے گا، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا فیؤتی ھذا من حسناتی وھذا من حسناتی فإن فنیت حسناتہ قبل ان یقضى ما علیہ اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار۔ غور سے سنیے گا، لاکھ آپ عبادتوں کا ڈھیر لگا لیجئے، معاملات اگر صحیح نہیں ہے اللہ عبادتوں کو بھی قبول کرنے کو تیار۔ کتنے لوگ ایسے ہیں تیار نہیں ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں سجدے میں جاتے ہیں تو خوب رگڑتے ہیں تاکہ مجھ کو بھی ٹھیلا پڑ جائے۔ میں سب کی بات بالکل نہیں کر رہا ہوں بھائی، اگر ٹھیلا نہیں آیا تو کیا ہوا، ویسے بھی نماز ہو جاتی۔ کچھ لوگوں کا ایسا سننے میں آیا، واللہ والا اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔
نماز لے کر آیا، روزہ لے کر آیا، زکوٰۃ لے کر آیا۔ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج کا نام غائب ہے، حج ہے ہی نہیں یہاں۔ اور آج کل ہم اور آپ جب حج کرنے کے لیے جاتے تو اپنے نام کے آگے کیا لگاتے ہیں؟ حاجی صاحب۔ اور خواتین بھی جاتی ہے تو نام کے آگے کیا لگتا ہے؟ حجن صاحبہ۔ حج کرنے بھی جاتے تو سب کو دکھا کے جاتے حج کرنے جا رہے ہیں، دعوت کھلا کے جاتے یا کھا کے جاتے، اور حج کرنے کے بعد بھی آتے تو سب کو پتا چل جاتا حج کر کے آئے ہیں۔ اب یہاں سے نام ختم ہو گیا، حاجی نام چڑھ گیا، حاجی صاحب سلام علیکم، حجن صاحبہ سلام علیکم۔ اب وہ حج کے واقعات لوگوں کو سنا رہے ہیں، یہ ایسا ہوا تو ویسا ہوا، دس اور دیٹ سب کچھ چل رہا ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہم اور آپ معاملات میں صحیح نہیں ہے تو گڑبڑی ہو جائے گی۔ بھائی ہم نے تو کلمہ بھی پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم توحیدی کیوں نہیں لکھتے؟ ہم تو نماز بھی پڑھتے تو نمازی صاحب آ رہے ہیں، کوئی بولتا نہیں۔ روزہ بھی رکھتے الحمدللہ، دیکھیے روزے دار صاحب آ رہے ہیں، السلام علیکم روزے دار بھائی۔ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، زکاتی صاحب سلام علیکم۔ صرف حج ہی میں کیوں حاجی صاحب سلام علیکم؟ حج اللہ کے لیے کیے ہیں بھائی، کیوں اپنے نام کے آگے حاجی لگانا پسند کرتے، ورنہ پاجی بن جاتے ہیں۔ حاجی صاحب کتنے پاجی بن جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تینوں نیکیاں سامنے ہیں، لیکن ساتھ میں 5 غلط کام کر کے گئے ہیں۔ آدمی آیا ہے، کسی کو گالی دیا ہے، یہ ہے معاملات لوگوں کے ساتھ، گالی دی ہے۔ آج کل ہم اور آپ گالی ہی سے بات کرتے ہیں، گالی سے نیچے کوئی بات نہیں کرتا۔ اے تیرے کو نہیں معلوم ہے کیا وغیرہ، وہ جو ہے سلام بھی آج گالی بن گیا ہے، گالی سے بات کرنے کا۔ اور کیا بولے کہ اگر گالی نہیں دیں گے تو وہ ہم پر چڑھ جائے گا وغیرہ وغیرہ، گالی دیا۔ یاد رکھیے گا، معاملات یعنی کسی کا دل دکھایا ہے۔ آج جو میں بات کر رہا ہوں لوگوں کے ساتھ معاملات، اگر لوگوں کے ساتھ معاملات صحیح نہیں ہے تو اللہ بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے لوگوں کے ساتھ صحیح ہو جائیے۔ نمبر 1 گالی دیا ہے، نمبر 2 الزام لگایا ہے۔ الزام کیا؟ فلانما ایسا ہے، اس کی بہو ایسی ہے، اس کا اس کے ساتھ چکر چل رہا ہے، اس کا بیٹا ایسا ہے، اس کی بیٹی ایسی ہے۔ یہی تو کام کر رہے ہیں ہم اور آپ، یعنی دوسرے سب خراب، میں ہی اکیلا اچھا، میں ہی اکیلا اچھا ہوں، بقیہ سب خراب ہے کہ نہیں؟ میں ہی اکیلا اچھا ہوں، جبکہ انگلی کیا کہتی ہے؟ فلانما ایسا، تو یہ چاروں انگلیاں کہہ رہی ہے کہ بھائی صاحب آپ کیسے ہیں؟ فلانما ایسا تو چاروں انگلیاں کہہ رہی ہے بھائی صاحب آپ کیسے ہیں؟ میرے بھائی ہو، جب تک ہم اور آپ لوگوں کے ساتھ صحیح نہیں رہیں گے اللہ بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن ساتھ میں گالی دی ہے، الزام لگایا۔ نمبر 3 کسی کا مال کھا لیا۔ آج کل بہت چل رہا ہے مال کھانا، جانتے ہیں مال کھانا؟ آج کل لوگ تقریر کرواتے ہیں کہ مولوی صاحب میرے اندر جو خرابی ہے اس پر تقریر نہ کیجیے گا، میرے اندر جو خرابی ہے اس پر تقریر نہ کیجیے گا، وہ فلانے مسلک والے میں جو خرابی ہے اس پر تقریر کیجیے۔ اچھا، مسلک کی تبلیغ کر رہا ہے کہ مذہب کی تبلیغ کرنا ہے؟ بھائی میرے اندر جو خرابی ہے وہ بتائیے۔ تو آج کل امام صاحب سے لوگ ایگریمنٹ کرا لیتے ہیں، یہ مت کہیے گا حرام مال کھانا غلط ہے، یہ مت تقریر کیجیے گا، صرف یہ کیجیے کہ حلال کھاؤ حلال کھاؤ حلال کھاؤ۔ یہ تقریر مت کیجئے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا جہنم میں جائے گا، بلکہ یہ تقریر کیجئے نماز پڑھو جنت میں چلے جاؤ گے۔ یعنی جتنے غلط والا ہے وہ تقریر مت کیجئے گا۔ سچا واقعہ سناتا ہوں، ایک امام صاحب آئے انٹرویو دینے کے لیے، اور پہلے ہی جمعہ میں انہوں نے کہا جو نماز نہیں پڑھے گا جہنم میں جائے گا۔ بیچارے ممبر پر سے اترے بھی نہیں، ہمیشہ کے لیے مسجد سے چلے گئے۔ آپ نے ایسی تقریر کیوں کر دی؟ دوسرے ہفتے دوسرے امام صاحب آئے انٹرویو دینے کے لیے، کہا جو سود کھائے گا بیاج کھائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے اور پھٹکار ہے، وہ غلط ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم۔ ارے مولوی صاحب کیسی تقریر کر دی آپ؟ ممبر پر سے اترے، دوسرا پاؤں گیٹ سے باہر، ختم، چلے جائیے، السلام علیکم وعلیکم السلام۔
جب تیسرے امام صاحب آئے تیسری مرتبہ تو سمجھوتا ہو گیا. امام صاحب صرف وہ تقریر کیجئے گا کرو 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 کرو, یہ تقریر مت کیجئے مت کرو مت کرو مت کرو, صرف تقریر کیجئے جنت 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 جنم جنت, یہ تقریر مت کیجئے کہ جہنم جہنم جہنم. نا 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 میرے بھائیو, نماز لے کر آیا ہے, روزہ لے کر آیا ہے, زکوٰۃ لے کر آیا ہے, لیکن ساتھ میں گالی دی ہے, الزام لگا دیا. دیکھیں الزام لگانا گھر کے اندر بھی ہوتا, ساس نے بہو پر الزام لگایا, بہو نے ساس پر الزام لگا دیا. کہیں کہیں مسئلہ یہ بھی ہوتا, ساس بہو کا مسئلہ ہو گیا, پھر اسی طرح اور بھی مسائل پیدا ہو جاتے, او ہو سسر جی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. سب ایک دوسرے پر تہمت لگا رہے, الزام لگا رہے اور آرام سے لگا رہے. میرے بھائیو, اگر ہم اور آپ نہیں بچیں گے تو آگے پریشانی بڑھ جائے گی. تو کیا ہوا, گالی دی ہے, الزام لگایا. نمبر 3, مال کھا لیا. آج کل ہضم ہو جاتا آرام سے ہضم ہو رہا ہے, خوب ہضم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بہن کو مال میں ترکہ دیتے ہیں؟ ابا گزر گئے, بہن تو اپنا حصہ لے لے. لوگ کیا بولتے, مولوی صاحب میری بہنیں تو ایسی ہیں کہ انہوں نے معاف کر دیا ہے. غلط بولا کہ صحیح بولا؟ بھائی میری بہنوں نے ترکہ نہیں لیا, میراث نہیں لیا, وہ انہوں نے معاف کر دیا. اب میں کچھ بھائی کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں, کاش کہ مجھے کچھ بھائی مل جاتے جو یہ کہتے, بہنوں تم اپنا حصہ لے لو, ہم بھائیوں نے معاف کر دیا. ارے بتائیے نا, کوئی بھائی ایسا ہے؟ ہاں نہیں, اردو نہیں سمجھ میں آئی میری, لگ رہا آئی سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ ارے جس طرح بہن کو حصہ دینا ہوتا, جس طرح بہن کو حصہ دینا ہوتا, تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بہنوں نے معاف کر دیا, وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا کوئی بھائی ایسا ہے جو یہ کہے بہنوں تم حصہ لے لو, ہم بھائیوں نے معاف کر دیا, یعنی ہم بھائی لوگ نہیں لیں گے, تم بہنوں بانٹ لو؟ بتائیے کوئی بھائی ایسا ہے؟ کیوں بھائی؟ کیا بولتے؟ دیکھیں اچھی طرح سے عمران بھائی لگا رہے ہیں مجھے, سنبھال کے. عارف بھائی ذرا ساتھ دیجئے. کیا بول رہے؟ صرف وہی معاف کرنے کا, بھائی لوگ معاف نہیں کریں گے. یہ بھی حرام مال کھانا, یاد رکھیے گا. بہن کا حصہ جو مار رہا ہے وہ بھی حلال نہیں ہے, آپ کو دینا پڑے گا. نمبر 4, قتل کر دیا. نمبر 5, پیٹا. آج کل کچھ نوجوان کیسے ہیں, خون ان کا بہت گرم ہوتا, بائک چلاتے ذرا سا دھکا لگا اور بیچارہ رکشہ والا, میں بیچارہ کہتا ہوں, پیٹتا وہی ہے, لیکن وہ بھی ایسا ہے نا ادھر ادھر گھسا دیتا ہے. جہاں گھسایا بائک کو ٹچ کیا, ٹچ کیا ہوا, اب تو پورا دماغ ہی ٹچ کر دیتا ہے. سامنے والے کو یہ پٹائی کیا اور کھولا. ارے بھائی صاحب آپ کے پاس ماشاءاللہ اتنی سنت موجود ہے اور لوگوں کو پیٹ رہے ہیں, اچھا رہتا کیا؟ ورے نہیں مولوی صاحب. اور آج کل ہوتا کیا, ایک مارا تو کتنا مارنے کا, کم سے کم 10 مارنے کا. مار لیا, یہاں تو مار سکتے ہیں. کتنے لوگ دبنگ ہوتے, جانتے دبنگ؟ اصل میں ان لوگوں نے فلم میں دیکھا ہے اور سنا ہے دبنگ, اور باڈی ذرا اچھی ہوتی ہے. ارے بھائی یہ تو دادا ہے یار, ذرا کچھ ٹچ کریں گے گڑبڑی ہو جائے گی. دبنگ, سب دبنگ ہی نہ وہاں نکلے گی. جو بھی دادا گیری کرتا ہے سب پتا چل جائے گا. نماز لے کر آیا, روزہ لے کر آیا, زکوٰۃ لے کر آیا, عبادتوں کا ڈھیر لے کر آیا, لیکن ساتھ میں 5 غلط چیزیں بھی لے کر آیا ہے. اب کیا ہوگا؟ گالی جس کو دی ہے بیچارے نے صبر کیا, اللہ فلانے نے گالی دی, او ہو آئیے روزے دار صاحب, او حاجی صاحب, زکاتی صاحب, آپ نے گالی بکی. آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھے ہیں, میں مبارکباد دیتا ہوں, ٹوپی بھی لگائے ہوں الحمدللہ, لمبا کرتا بھی ہے اور اٹھا ہوا شلوار بھی ہے الحمدللہ, لیکن پھر بھی گالی بک رہے ہیں. کتنے ایسے ہیں جو اپنے بیٹے کو گالی دیتے ہیں, بیٹی کو گالی دیتے ہیں. کیوں بھائی؟ ایسے ہی گالی سناتے رہیے گا,
بولے نہیں کچھ نہیں ہوتا، کل قیامت کے دن پتا چلے گا۔ تو میرے بھائیو، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، گالی دی، الزام لگایا، حرام مال کھایا، لوگوں کا مال کھا لیا، قتل کر دیا، مارا، پوری نیکی لے لی جائے گی، لے لیجیے آپ، ان کو دے دی جائے گی، لائیے پھر بھی بچا ہوا ہے، تھوپ دیا جائے گا اور تھوپ کے سیدھا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، لاکھ عبادتوں کا ڈھیر رہے، معاملات اگر صحیح نہیں ہے تو کہاں جانا پڑے گا؟ جہنم میں۔ اس لیے تیار ہو جائیے، تیار ہو جائے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، اگر معاملات صحیح نہیں ہے، لاکھ دعا کرتے رہیے، یہاں سے لے کر حرم تک دعا کیجئے، اللہ دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ لاکھ دعا کیجئے نا آپ، اللہ 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 اللہ، اللہ دعا کو نہیں سنیں گے۔ دلیل ہے وہ، کیوں نہیں سنتے؟ اللہ دعا کو سنیں گے جب معاملات ہمارے صحیح ہو جائیں۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، ہم میں سے کوئی بھائی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ مولوی صاحب میری کوئی دعا رد ہو جائے، اللہ نہ سنے؟ ہر آدمی کی خواہش ہے کہ اللہ دعا کو سن لے۔ ایک ہی نسخہ ہے، اگر ہم اور آپ اس کو اپنا لے تو اللہ ہر دعا کو سننے کو تیار ہے۔ کیا مولوی صاحب بتا دیں وہ نسخہ کیا ہے؟ کیا ہم اور آپ اس پر عمل کریں گے؟ المعجم الاوسط للطبرانی جلد نمبر 6، یا سعد اتمت امک تکن مستجاب الدعوی، سعد تم اپنا کھانا حلال کر لو، تم جو بھی دعا مانگو گے اللہ سب دعا کو قبول کر لیں گے۔ پھر یہاں سے لے کر حرم تک دعا کرانے کی ضرورت ہے؟ آپ خود ہی دعا کیجیے، اللہ قبول کر لے۔ امام صاحب کے بعد بھاگ کر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام صاحب کچھ کیجیے نا، جب تک حرام کھاتے رہیے گا امام صاحب بھی دعا کریں گے تو وہ دعا لگنے والی۔ آئیے حدیث بغیر دلیل کے بات نہیں کرنے کا۔ صحیح مسلم کتاب الزکاہ حدیث نمبر 1015، ایک آدمی لمبے سفر سے آیا ہے اور پراگندہ بال بھی ہے اور میلا کچیلا کپڑا پہنا ہے، ہاتھ اٹھایا اوپر، اشس اغبر یمد یدیہ الی السماء، یا ربی یا ربی، ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک۔ آدمی لمبے سفر سے آیا ہے، اس کے بعد اس کا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، لباس حرام کا ہے، پلا اور بڑا ہے حرام ہی میں، فانا یستجاب لذلک، تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ اس لیے میرے بھائیو، ہم اور آپ اپنے معاملات کو صحیح کر لیں، اللہ دعا قبول کرنے کو تیار ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا مال واپس کر دیں۔ اگر واپس نہیں کیجیے گا تو دنیا ہی میں اس کی بد دعا لگ جائے گی۔ آئیے ایک حدیث، صحیح مسلم کتاب المساقات حدیث نمبر 1610۔ اروا ایک عورت ہے، میں ماں بہنوں سے کہتا ہوں یہ حدیث آپ کے لیے بھی ہے۔ اروا ایک عورت ہے، عورت نے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو اپنا گھر کہا، بولا یہ میرا گھر ہے۔ اب عورت ذات سے کون جائے لڑنے؟ وہ مانی نہیں، بہت سمجھائے، ارے یہ تو میرا گھر ہے، وہ عورت بول رہے نہیں میرا گھر ہے۔ انہوں نے ایک حدیث سنا دی۔ میرے بھائیو، سب کے لیے یہ حدیث ہے۔ حدیث یہ سنائی، من اخذ شبرا من الارض بغیر حقہ توقہ من 7 اراضین یوم القیامہ۔ جس نے ایک، یہ حدیث سب کے لیے ہے۔ کہاں لے کے جائیے گا؟ قبر میں لے کے جائیے گا۔ زمین جو دوسرے کی لے رہے ہیں، ہڑپ کر رہے ہیں، وہاں لے کے جائیے گا۔ ایک بالشت بھی زمین اگر لے لی، ناحق لے لی، 7 زمینوں کا توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اس عورت نے یہ حدیث کو سنا لیکن اس عورت نے عمل نہیں کیا۔ عمل نہیں کیا تو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا کر دی۔ اگر ہم اور آپ کسی کا دل دکھائیں گے، کسی کی چیز لے لیں گے، اگر اس کی آہ نکل گئی تو آہ سیدھے چلی جاتی ہے اوپر۔ آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیو، آہ کسی کی نہیں لینے کا۔ کتنے حاجی صاحب ایسے ہیں جو اپنے بھائیوں کی آہ لے رہے ہیں، بہنوں کی آہ لے رہے ہیں، پڑوسیوں کی آہ ہڑپ کر رہے ہیں۔ عدم سخت ہے،
ہر سال حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، ایک بھائی بیچارہ مر رہا ہے، بہن بیچاری مر رہی ہے، بھیا ذرا پیسہ دے جانا ہے، حج کرنے جانا ہے. ارے بھیا ایسا حج فائدہ ہے کیا؟ ٹھیک ہے حج کرتے رہیے، عمرہ کرنے جا، ارے بھائی یہاں گھر میں خرچ نہیں ہے، بھائی کے باپ بہن کے باپ عمرہ پر عمرہ چل رہا ہے، واہ بھائی واہ، 40واں عمرہ کر رہا ہوں، سبحان اللہ. کتنا حج ہوا حاجی صاحب؟ 10واں حج ہے، الحمدللہ. اور بھائی بیچارہ پائی کے لیے ترس رہا ہے. ویسے مال کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے بد دعا کر دی، اللہم ان کانت کاذبۃ فإن بصرھا وجل قبرھا فی دارھا. اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اسے اندھی بنا دے اور اس کے گھر کو ہی اس کے لیے قبر بنا دے. ماں بہنوں کے لیے بھی یہ حدیث ہے، سب کے لیے بھی، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور جہاں جہاں یہ بات پہنچ رہی ہے سب کے لیے. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی بد دعا کی، چند دنوں کے بعد وہ عورت اندھی ہو گئی. اور جب اندھی ہو گئی تو دیوار کو لگ کے چلتی تھی اور وہ عورت کہتی تھی اصابتنی دعوت سعید بن زید، سعید بن زید کی بد دعا مجھے لگ گئی ہے. وہ عورت اندھی ہو گئی. اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا، پہلے کنواں ہوتا تھا گھر میں، اب دیہاتوں میں دیکھیے لوگ کنواں رکھتے تھے پانی نکالنے کے لیے، گھر میں ہوا کرتا تھا. ایک مرتبہ وہ اپنے گھر کے کنویں کے پاس گئی اور اس میں گر گئی اور اس کا کنواں ہی اس کے لیے قبر ہو گیا. میرے بھائیو، اگر ہم اور آپ کسی کی ناحق چیز لے لیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ دنیا ہی میں دکھا دیتے ہیں. اس لیے جس کا لیے بھیا واپس کرو. اگر بہن معاف کر دیتی ہے تو کبھی ہم بھی معاف کر دیں. جا بہنوں تم بانٹ لو، جی ہم نے معاف کر دیا. کسی کا بھی کچھ بھی لیا ہے، چھوٹی چیز بڑی چیز، لے بھائی لے لے، جا بھائی لے لے، جو ہو گیا معاف کر دینا بھائی. کتنے لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب پہلے میں تو ذرا گبن کر لیے، اب دیتے ہوئے شرم لگ رہی ہے، کیا کہیں گے؟ میرے بھائیو یہاں شرم لگ رہی ہے اچھا ہے، لیکن وہاں جو کرم پھوٹ جائے گا، مرنے کے بعد کرم پھوٹنے سے اچھا ہے نا یہاں شرماتے ہوئے بھی دے دیجئے، بھیا معاف کیجئے گا، اکیلے میں آپ جو ہو گیا بھیا معاف کرو. جب تک بندہ بندے کو معاف نہ کرے اللہ بھی معاف کرنے کو تیار ہے. نماز میں ذرا کمی رہ جائے اللہ معاف کر دیں گے کیونکہ اللہ کا معاملہ. روزے میں ذرا کمی رہ جائے اللہ معاف کر دیں گے. زکوٰۃ میں ذرا کمی ہے انشاءاللہ اللہ معاف کریں گے. حج میں ذرا کمی ہے معاف کریں گے. لیکن لین دین میں اگر کمی ہے تو اللہ بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. آئیے ذرا دھیرے دھیرے کچھ واقعہ بتاؤں گا، پھر اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف آؤں گا. میرے بھائیو اپنے سماج میں کیا چل رہا ہے؟ آئیے، قرض اگر کسی سے لینا ہو تو خوب پالش کرتے ہیں، خوب مالش کرتے ہیں. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. بہت ارجنٹ کام ہے آپ سے ملنا ہے. ارے کیسے یاد کیا یار، کبھی تو یاد کرتا نہیں تھا. اب دیکھیے تیل کیسے لگاتا، چونا کیسے لگاتا. میرے بھائیو یاد رکھیے گا پوری دنیا میں پان والا ہی ایک سچا ہے جو بول کے چونا لگاتا ہے. اچھا یہ بتائیے آپ چونا زیادہ کھاتے ہیں یا کم کھاتے ہیں؟ بقیہ دوسرے لوگ آرام سے چونا لگا دیتے، پان والا بول کے چونا لگاتا، اس لیے بیچارہ سچا آدمی ہے. بھائی صاحب بہت ارجنٹ کام ہے، اب بس آخری امید آپ ہی بچے ہیں اور 100 مجھ کو یقین ہے کہ یہ کام آپ سے میرا ہو جائے گا. اس کے بعد ارے کیسے یاد کیا اچانک؟ تو دیکھیے بات کرنے کا انداز. آپ تو جانتے ہیں کہ اندھیرے میں کس کو یاد کیا جاتا ہے؟ کیسے لالی پاپ دے رہا ہے جب قرضہ لینا ہو. اندھیرے میں کس کو یاد کیا جاتا ہے؟ تو بھائی اندھیرے میں روشنی کو یاد کیا جاتا ہے. تو آپ میری زندگی میں اندھیرا ہے، آپ روشنی بن کے آئے. بالکل صحیح بولا، صحیح بولا. اب کیسے؟ رمضان کے مہینے میں کچھ لوگ چندہ لینے کے لیے آتے، مولانا لوگ، سیٹھ صاحب ارے آپ ہی تو ہیں، اگر آپ نہ ہوتے تو میرا مدرسہ بند ہو جاتا. صحیح بولے، صحیح بولا، صحیح. سبحان اللہ، کچھ تو اللہ کام لے رہا ہے، مجھ سے خوش ہو جاتے. اور تعریف اگر نہیں کیا تو ادھر لائیے. کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ چلے جائیے، جائیے، نکل جائیے یہاں سے. اور جہاں تعریفوں کے پل باندھے، سبحان اللہ، پھر ایک دو لوگوں کو بولیں گے ماشاءاللہ کتنا اچھا کام چل رہا. اتنا ماشاءاللہ کہیں گے، اتنا الحمدللہ کہیں گے، کوئی حساب ہی نہیں ہے. تو جب قرضہ اگر لینا ہو تو شیشے میں اتار لیتا ہے، اور قرضہ اگر واپس کرنا ہو تو موبائل سوئچ آف. السلام علیکم، ارے یار رانگ نمبر. ہیلو، اگر کبھی لگ بھی گیا
تو گڑبڑی کہا پہنچے بھائی صاحب یار میرا قرضہ دیجئے نا. جا بیٹا بول دے ابو گھر پہ نہیں ہے, جا بول کے آ جا. گھر کے اندر موجود ہیں تو کبھی کبھی بیٹا بول دیتا ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے, تو پھنس گئے. مسائل ہے. کبھی کبھی جہاں ایک مرتبہ رنگ بجا کیونکہ آپ واپس کرنا ہے قرضہ, دوسری مرتبہ بجنے سے پہلے ہی ختم, موبائل سوئچ آف. اور کبھی کبھی اگر بھیٹ ہو گئی تو پہلے تاکتے رہتے یار وہ مجھے تاکا کہ نہیں تاکا. اگر تاک لیا ہے تو پھر دیکھیے ایک دم بھیگی بلی بن گئے, بس ہو گیا تو بس آپ کا کام ہی کر رہا ہوں اسی کے لیے بھاگ رہا ہوں. پلیز میرے بھائیو صاف صاف بات کرنے کا. بھائی صاحب آج کل ہم اور آپ لکھتے نہیں ہیں لین دین کو, اس لیے جھگڑا ہو رہا ہے. قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت لکھ لو, اور اگر ہم اور آپ ویسے ہی مر گئے اور قرضہ ادا نہیں ہوا تو جنازے کی نماز ہو پائے گی؟ ہو ہی نہیں پائے گی. لین دین صحیح رکھیے. بیٹا کام نہیں آئے گا, بیٹی کام نہیں آئے گی, بیوی کام نہیں آئے گی, ماں باپ کام نہیں آئیں گے جس کے لیے ہم اور آپ قرضہ لے رہے ہیں. آپ نے ہی اکیلے حساب و کتاب کرنا. لین دین کی صفائی رکھیے میرے بھائیو. آئیے ایک حدیث سنا دیتا ہوں, صحیح بخاری کتاب الکفالہ حدیث نمبر 2295. ایک جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حل علیہ من دین, کیا اس کے اوپر قرضہ ہے؟ بولے نہیں. جنازے کی نماز پڑھ لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. دوسرا جنازہ آیا, حل علیہ من دین, کیا اس کے اوپر قرضہ ہے؟ بولے ہاں. صلو علی صاحبکم, جاؤ تم لوگ جنازے کی نماز پڑھ لو, میں نہیں پڑھوں گا. امام صاحب کو بھی چاہیے کہ جس کے اوپر قرضہ رہے پوچھ لینے کا. لیکن ہو رہا ہے کیا ایسا؟ پوچھ لینے کا بھیا قرضہ ہے کیا, اس کے ذمہ دار کون ہے بھائی؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے وہاں پر, ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ, علی دین ہو یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرضہ جو ہے میں چکاؤں گا, آپ جنازے کی نماز پڑھ لیجئے. میرے بھائیو جب تک بول کے نہیں رکھیے گا تو چکائے گا کون؟ بیٹے کو بتا کے رکھیے, رشتہ دار کو بتا کے رکھیے, کسی دوست کو بتا کے رکھیے جی میں نے اتنا قرضہ لیا ہے, ایسا بتانا ضروری ہے. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں قرضہ چکاؤں گا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھ لی. میرے بھائیو ایک واقعہ سناتا ہوں. 45 لاکھ 45 لاکھ, ارے یہ کیا 45 لاکھ بول رہا ہے, منہ میں پانی آ جاتا. 45 لاکھ جب سنتے ہیں نا, ادھر آئے گا کہ یا ادھر جائے گا. 45 لاکھ, یہ کیا 45 لاکھ؟ ارے جنازے کو میں دفن ہونے نہیں دوں گا. 45 لاکھ, ارے یہ کیا یار, جنازہ ہو چکا ہے, اس کے اوپر نماز پڑھی جا چکی ہے, تو دفن ہونے نہیں دے رہا. 45 لاکھ, غور سے سنیے گا. بڑا بیٹا کھڑا ہوا, میرے پاس تو ہے ہی نہیں, تو پاپا کا میں 45 لاکھ کیسے بھروں؟ بھائی بیٹے کے لیے ہم اور آپ قرض لے رہے ہیں نا, اور جب بیٹا پیدا ہوتا تو ہم اور آپ کہتے موٹا مال آ گیا ہے. موٹا مال, موٹا مال مطلب بیٹا پیدا ہوا, اور بیٹا اگر ڈاکٹر بنے گا تو کتنے میں بکے گا؟ دلہا جب بنے گا تو او بھائی 60 لاکھ. میں نے اپنے بیٹے کو MBBS ڈاکٹر بنایا ہے, 1 کروڑ لگا ہے, تو کم سے کم 50 لاکھ تو دیجئے گا. سمجھے آپ؟ 45 لاکھ, بڑا بیٹا کھڑا ہوا, میرے پاس تو ہے ہی نہیں, تو پاپا کا 45 لاکھ کیسے بھروں؟ دوسرا بیٹا کھڑا ہوا, میرے پاس تو ہے ہی نہیں, تو پاپا کا 45 لاکھ کیسے بھروں؟ تیسرا بیٹا کھڑا ہوا, میرے پاس تو ہے ہی نہیں, تو پاپا کا کیسے بھروں؟ بیٹی کو پتا چلا بیٹی اپنا دھن ہے, پرایا دھن نہیں ہے. آج کل ہم اور آپ بیٹیوں کو محروم کیے ہوئے ہیں, اپنا دھن ہے. بیٹی کو پتا چلا کہ پاپا کی لاش کو ایک آدمی 45 لاکھ کی وجہ سے روک کے رکھے ہوا ہے. 15 لاکھ کا سونا لے کر آ گئی اور کہا انکل 15 لاکھ رکھ لیجئے. اب کتنا لاکھ بچا؟ 30 لاکھ. 30 لاکھ میں دے دوں گی, میرے ابا کو دفن ہونے دیجئے. اب وہ آدمی پھر کہا بھائیو سنو سنو سنو, 45 لاکھ میں لینے والا نہیں ہوں, بلکہ میں 45 لاکھ اس مردے کو دینے والا ہوں. بڑے بیٹے کا منہ چھوٹا ہو گیا ہوگا, دوسرے بیٹے کا
اور چھوٹا تیسرے بیٹے کا اب میں سمجھ گیا، اچھا آپ ہیں، او آپ ہیں، او آپ ہیں، مجھ کو سمجھ میں آ گیا کہ 45 لاکھ مجھے ان تینوں کو نہیں دینا، بلکہ کس کو دینا ہے؟ بیٹی کو دینا ہے۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ قرض کا جو لین دین کیے ہوئے صفائی کر لیجئے، بیٹا بھی ادا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پہلے لوگ قرضہ بھی دیتے تھے، آپ تو لوگ قرضہ ہی نہیں دیتے ہیں، اور مولوی صاحب کو تو اور بھی کوئی قرضہ نہیں دیتا۔ حقاً ایمانداری ہے کہ نہیں؟ مولوی کو قرضہ اس لیے نہیں دیں گے کہ بیچارے کے پاس تنخواہ ہی اتنی نہیں ہے کہ ان کا قرضہ چکائیں گے، ہاں لیکن تیل مالش بہت کریں گے مولوی صاحب کے، تیل مالش کتنی اچھی تقریر آپ نے کی ہے، ارے لاکھوں خدمات ہیں، تو کیا صرف تعریف کرنے سے پیٹ فل ہو جائے گا؟ اچھا یہ بتائیے حقاً ایمانداری، مولوی صاحب کو بچے لوگ زیادہ ہوتے یا ہمیں اور آپ کو بچے زیادہ ہوتے ہیں؟ او بھائی، ہمارے اور آپ کے یہاں کیا ہے؟ ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں، چھوٹا پریوار سکھی سنسار۔ ایک صاحب تھے، وہ 50,000 کماتے تھے، کھانے والا صرف ایک ہی آدمی گھر پہ ہے۔ ارے یار فلمی دنیا چھوڑ دیجئے، 50,000، ارے کہیں سے بھی ایک آدمی کا پیٹ بھر جائے گا، غلط کام کہاں کر رہے ہیں؟ ہائے 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 چل رہا ہے۔ تو قرضہ جو ہے لوگ اپنے لیول والے کو دیتے ہیں، مولوی کو کوئی نہیں دیتا، لیکن چونا لگاتا ہے، کام لیتا ہے۔ پہلے لوگ جو تھے وہ ضرورت مند کو قرضہ دیتے تھے، چاہے اس کو پہچانے یا نہ پہچانے۔ دلیل صحیح بخاری کتاب الکفالہ حدیث نمبر 2291 2291۔ بھائی صاحب 1000 دینار دے دیجئے۔ آج کتنی تاریخ ہے بھائی؟ 13 جنوری 2019 سنڈے کا دن ہے۔ آج کویت کا 1 دینار کتنے میں ملے گا اپنا انڈین پیسہ؟ شیخ 216۔ پہلے سے حساب لگا کے رکھے ہوئے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ مولانا کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ حساب کرنے والا بنا دے، زور سے بولیے آمین، الحمدللہ۔ دیکھا آپ نے؟ ارے کم سے کم حساب تو کرنا چاہیے، الحمدللہ، برا نہ مانیے گا۔ بس میں دعا کروا رہا ہوں، دعا جب کروانا ہے تو ایک چیلنج بھی کر دیتا ہوں۔ اچھا آپ لوگوں میں سے کوئی ہے جو 50 مولانا کا نام بتائے، امام صاحب کا نام بتائے جس کے پاس خود کا مکان ہے، خود کی دکان ہے، خود کا کاروبار ہے؟ 50 مولانا کا نام گنا سکتے ہیں آپ لوگ؟ 40 کر دوں، 30 کر دوں، 20 مولانا کا نام بتا دیجئے جن کے پاس خود کا مکان ہے، خود کی دکان ہے، اور مولوی صاحب امامت بھی کرتے ہیں۔ لگ رہا شاید یہ اردو آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گی، یا میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں، چلیے میں ہی سمجھا نہیں پا رہا ہوں۔ 20 مولانا کا نام گنا دیجئے، 20 امام صاحب کا، اور 20 خادم صاحب کا، اور 20 جھاڑو لگانے والے کا، اور 20 مؤذن صاحب کا جن کے پاس خود کا مکان ہے۔ اچھا یہ بتائیے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مکہ کے جو خادم صاحب ہیں اور مکہ کے جو مؤذن صاحب ہے حرم شریف کے، اور مکہ کے جو امام صاحب ہے ان کے پاس خود کا مکان ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی شیخ سدیس صاحب کے پاس خود کا مکان ہے کہ نہیں ہے؟ شیخ شرائم صاحب کے پاس خود کا مکان ہے کہ نہیں؟ گاڑی ہے کہ نہیں؟ ایک بھی امام صاحب بتا دیجئے جو اپنی گاڑی سے گھومتے ہیں۔ ارے یار کوئی بھی چیلنج قبول کرنے کو تیار ہے ہی نہیں، کیسے ہو پائے گا؟ امام کعبہ اپنی گاڑی سے گھومے، ارے وہ بڑی مسجد کے امام ہے تو یہ چھوٹی مسجد کے امام ہے، وہ اللہ کا بڑا گھر ہے تو یہ اللہ کا، کیا اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کا گھر ہے کیا؟ تو کم سے کم اگر وہ بڑی گاڑی میں گھوم رہے ہیں یہ تو چھوٹی گاڑی میں گھومے۔ چھوٹی گاڑی کا مطلب او بھائی، ہم نے اور آپ نے اپنے اماموں کی قدر کتنی کی ہے میرے بھائیو؟ پہلے کے لوگ خیال رکھا کرتے تھے، قرض بھی دیتے تھے۔ آج کل لوگ اماموں کا خیال رکھتے ہیں، وہ کیا؟ مولوی صاحب 1 منٹ لیٹ ہو گئے۔ جتنے مصلی اتنے متولی، جتنے نماز پڑھنے والے سب متولی صاحب ہی ہیں۔ 1 منٹ لیٹ آئے تو بار بار گھڑی دیکھ رہے، اور بیچارے کی جہاں انٹری ہوئی
اب کیا معلوم سب لوگ مل کے برسیں گے. ارے جو اپنی بیوی کے سامنے منہ نہیں کھول سکتا, اپنے بیٹے کے سامنے منہ نہیں کھول سکتا, امام صاحب کے سامنے پورا منہ کھول لیتا ہے. کھولتا ہے کہ نہیں کھولتا؟ جس کی اپنی بیٹی کے سامنے نہیں چلتی, بیوی کے سامنے نہیں چلتی, بیٹے کے سامنے نہیں چلتی, وہ اپنی کہاں چلاتا ہے؟ امام صاحب کے سامنے. مجھے کہنے دیجئے, لیکن پہلے ہی میں معذرت کر لیتا ہوں متولی صاحب سے اور امام صاحب سے بھی معذرت کر لیتا ہوں, ورنہ وہ کہیں گے کہ آپ ایک مصیبت دے کے چلے گئے. بھائی میں مصیبت دینا بالکل نہیں چاہتا ہوں, بلکہ میں مصیبت کو ختم کرنا چاہتا ہوں. بمبئی کے اندر ایک مسجد ایسی ہے جہاں امام صاحب کے لیے پنچنگ مشین لگی ہوئی ہے کہ امام صاحب کتنی مرتبہ آئے تو اپنی انگلی مشین میں گھسائیں, کتنی مرتبہ گئے تو گھسائیں, پیشاب کرنے گئے تو انگلی گھسائیں, پاخانہ کرنے گئے تو انگلی گھسائیں, اور کتنی مرتبہ مسجد کے باہر گئے تو انگلی گھسائیں. میرے بھائیو, بیٹیوں کے لیے پنچنگ مشین لگائیے, بیٹوں کے لیے پنچنگ مشین لگائیے, بیویوں کے لیے پنچنگ مشین لگائیے. امام صاحب تو بیچارے ویسے ہی سدھرے ہوئے ہیں, تو ان کے لیے پنچنگ مشین کیوں لگا رہے ہو؟ اب کتنے متولی صاحب بولیں گے اچھا ہوا آپ نے دماغ دے دیا, آج ہی سے مشین خرید کے لاتا ہوں اور چھوڑوں گا نہیں. شیخ صاحب معذرت, معذرت. اور ہمارے بزرگوار بھی ہے مولا طاہر بیگ صاحب, بولے ارے کیا مجھ کو بڑھاپے میں آپ تھکوا دیں گے, پلیز معذرت. ہے کہ نہیں ایسا؟ یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں میرے بھائیو. معاملات, کیونکہ اماموں کے ساتھ ہمارے معاملات بار بار پڑھتے, 5 وقت کی نماز کے لیے تو آتے نا بھائی. خادم صاحب کے ساتھ یہ فکر کیوں نہیں ہے؟ امام صاحب یہ گھر کی چابی لیجئے, میں نے آپ کو 50 لاکھ کا روم دے دیا, چلیے کل رجسٹری کرا دیتا ہوں. یہ فکر کیوں نہیں ہے؟ میری دکان ہے 25 لاکھ کی, لیجئے یہ چابی, یہ دکان اب آپ کے نام, دعا دیتے رہیے گا. یہ فکر کیوں نہیں؟ اچھا امام صاحب ہاسپٹل کے جتنے بل میری طرف سے, آپ کے گھر میں جتنا راشن میری طرف سے, گیس جتنا میری طرف سے. یہ فکر کیوں نہیں بھائی؟ آپ کی بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ ہے, میں اٹھانے کو تیار ہوں. مولوی صاحب کو لوگ ٹوپی دیتے کیا نہیں ہیں, غور سے سنیے گا, اس لیے مولوی صاحب بھی ٹوپی کو بار بار دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہ ٹوپی بھی کافی اہم والی ٹوپی ہے. مولوی صاحب کو ایک ٹوپی دیتے کیا نہیں ہیں, یا ایک کرتا دیتے کیا نہیں ہیں؟ بولتے ہیں مولوی صاحب جب یہ جمعہ پڑھانے آئیے گا تو میرا والا کرتا پہن کے آئیے گا, میری والی ٹوپی پہن کے آئیے گا. ارے بھائی تو ٹوپی دیا ہے یا ٹوپی پہنایا ہے؟ اور سب کو بولتے رہتا وہ ٹوپی میں ابھی عمرہ کرنے گیا تھا مولوی صاحب کو پہنا دیا ہوں. واہ 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 واہ, ایک ٹوپی میں گھما رہا ہے. واہ 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 میرے بھائیو. واہ 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 میرے بھائیو, یہ حقیقت ہے. مجھے کسی کا دل دکھانا نہیں ہے, آئینہ دکھانا ہے. جس طرح امام حرم کی عزت ہے, ہمارے بھی امام کی عزت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ یہ کیا ہلو مولوی صاحب ادھر آؤ جی, کہیں کو نہیں سن رہے, ایسے بلائیں گے. خادم صاحب چائے لے کر آؤ, مؤذن صاحب ادھر آئیے. اچھا آج کل لوگ اپنے آپ کو متولی لکھتے, خادم الحرمین شریفین. شاہ سلمان اپنے نام کے آگے لکھتے خادم الحرمین شریفین. وہ متولی نہیں ہے بلکہ وہ مکہ اور مدینہ کی مسجد کے خادم ہیں. میں متولیوں سے کہتا ہوں آج سے آپ لکھیے میں ابو بکر صدیق مسجد کا خادم ہوں. امام صاحب زیادہ سبحان اللہ بولیے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ, الحمدللہ الحمدللہ. میرے بھائیو یہ سب معاملات ہیں, تعلقات. پہلے لوگ الحمدللہ, آج بھی لوگ ہیں بہت ساری جگہوں پر الحمدللہ ہے. میں ون سائڈ بات بالکل نہیں کر رہا ہوں, لیکن کچھ امام صاحب بھی بڑے ناشکرے. آپ کتنا بھی دیجئے, کہا دیے, کہیں کہیں بڑی ناشکری ہے بھائی. اب کیا کیا جائے, ناشکری کیجئے گا تو بھگتیے. پہلے صحابہ کرام اور صحابیات بھی اپنے اماموں کا خیال رکھتے تھے. ایک حدیث سنن نبی داؤد کتاب الصلاح حدیث نمبر 585. چھوٹے ہیں امام صاحب, 7 سال کے یا 8 سال کے, عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرا رہے ہیں. اور جب امامت کرا رہے تو ان کا کپڑا کیسا رہا ہوگا؟ 7 سال اور 8 سال کا بچہ, جونیئر اور سینئر. ارے قرآن میں آگے ہے تو نماز میں بھی آگے رہے گا, وہی نماز پڑھائے گا. کپڑا پیچھے سے کھل جاتا تھا.
خواتین پہلے مسجد میں جاتی تھی تو خواتین نے خود کہا وَأَرُوا أَنَّ أَسْتَقَارِيَكُمْ قَارِيَكُمْ، او بھائی صاحب، او بھائیو، اپنے امام صاحب کا چھپائیے۔ آج کل ہم نے اور آپ نے اپنی خواتین کو مسجد میں لکھ دیا نو انٹری۔ آپ لوگ میں سے کون ہے جو سائن کرے گا؟ آج میں سائن سب سے کرواؤں گا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ شاہ سلمان کو ایک خط لکھوں جو سعودی عرب کے بادشاہ ہیں کہ مکہ اور مدینہ کی مسجد میں خواتین کے لیے لکھ دیجئے نو انٹری۔ ارے بڑی مسجد میں کہے جائے گی وہ؟ چھوٹی مسجد میں آنا منع ہے تو بڑی مسجد میں جانا جائز کیسے ہو گیا بھائی؟ ہے نا؟ دستخط کیجئے، کوئی نہیں کرے گا۔ اگر بڑی مسجد میں نو انٹری ہو جائے گی تو عمرہ اور حج ہوگا؟ ہوگا ہی نہیں میرے بھائی۔ تو جب بڑی مسجد میں وہ جا سکتی ہے تو چھوٹی مسجد میں کیوں نہیں آ سکتی بھائی؟ ٹھیک ہے، تو پہلے خواتین آتی تھی الحمدللہ۔ امام صاحب کا چھپائیے۔ اب امام صاحب کتنے اچھے تھے، اس لیے میں تمام امام صاحب کو کہتا ہوں اگر آپ کو کوئی دے تو شکریہ ادا کیجئے اور خوشی کے مارے بولیے فلانے بھائی نے مجھ کو ٹوپی پہنایا ہے الحمدللہ، کرتا دیا ہے الحمدللہ، اللہ ان کے مال میں برکت دے الحمدللہ۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ اب لوگوں نے میرے لیے عمانی کرتا خرید کے دے دیا، میں اتنا خوش ہوا کہ آج تک مجھے اتنی خوشی نہیں تھی، اتنا بہترین کرتا ملا ہے۔ یہ کرتا جب میں پہنا مجھے بھی کسی نے گفٹ دیا ہے، اللہ ان کے مال میں برکت دے۔ لگ رہا تھا کہ بہت بھاری ہوگا، ناشکری کبھی نہیں کرنے کا۔ آج کل ہوتا ہے کیا کہ لوگ کیا کرتے، جو چیز ذرا بچ جاتی امام صاحب کو دے آئیے نا، خادم صاحب کو دے دیجئے، مؤذن صاحب کو دے دیجئے۔ اب اگر ایسی بات کریں گے تو جو چیز اچھا مال ہوتا دبا کے رکھتے۔ اچھا بقرعید میں کیا کرتے ہم اور آپ؟ چربی والا گوشت امام صاحب کو بھیجواتے اور بہترین والی بوٹی فریج میں گھسا دیتے۔ ارے بھائی جب امام صاحب کو چربی والا گوشت کھلائیے گا تو بدن پہ چربی چڑھے گی کہ نہیں چڑھے گی؟ اور جب موٹے ہو جاتے تو لوگ بولتے ہیں ارے امام صاحب ماشاءاللہ آپ کا جسم ذرا موٹا ہو رہا ہے۔ ارے بھائی آپ تو چربی کھلا رہے ہیں تو جسم موٹا ہوگا کہ نہ ہوگا؟ دعا کیجئے کہ امام صاحب کا دماغ موٹا نہ ہو، دماغ پہ چربی نہ چڑھے۔ اب اس طرح کھول کے بولتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب ہنساتے ہیں۔ میرے بھائیو معاملات کو صحیح رکھیے۔ اب دو چار معاملات بیان کر کے آپ سے رخصت ہوں گا۔ پہلے کے لوگ جو ہے وہ قرض ادا کرنے میں بہت فکر کرتے تھے۔ ایک حدیث صحیح بخاری کتاب الکفالہ حدیث نمبر 2291، بھائی صاحب قرضہ دیجئے 1000 دینار، کون ہے گواہ؟ کفا باللہ شہیدہ، اللہ گواہ ہے۔ اللہ کے نام پہ کون دے گا بھائی؟ کوئی نہیں دیتا، اللہ گواہ ہے، اللہ آپ کا پیسہ دلا دے گا، پلیز مجھ کو دے دیجئے۔ وہ بھائی گارنٹر کون ہے؟ یعنی بیچ میں ایک آدمی ہونا چاہیے جو گارنٹی دے کہ اگر نہیں دے گا پیسہ تو دلوا دے گا، ایک آدمی ہونا چاہیے۔ جب بھی کسی سے لین دین کیجئے بیچ میں ایک آدمی کو رکھیے، کیا معلوم نیت کب بدل جائے۔ کفا باللہ کفیلا، اللہ ہی گارنٹیڈ ہے، اللہ آپ کا پیسہ دلوا دیں گے، مت گھبرائیے آپ۔ 1000 دینار لے کے چلا گیا، بھائی صاحب واپس کب کیجیے گا؟ فلانی تاریخ کو واپس کرتا ہوں۔ سمندر کے اس پار سے اس پار چلا گیا، جب اس پار گیا وہ دن آیا کہ قرض کو واپس کرنا، تو اس دن کشتی نہیں آئی، جہاز آیا نہیں، تو وہ بیچارہ ادھر سے ادھر آئے گا کیسے؟ تو ادھر وہ پیسہ لے کر کھڑا ہے اور ادھر یہ پیسہ لینے کے لیے کھڑا ہے، ادھر وہ پیسہ دینے کے لیے کھڑا ہے، ادھر یہ پیسہ لینے کے لیے کھڑا۔ اور ایک بات اور بتا دوں، جس دن کہیں سے پیسہ آنا رہتا ہے 100 ڈگری بخار بھی کچھ نہیں ہوتا، من عدم چنگا رہتا ہے۔ آج کہیں سے آنے والا، پہلے بولتے ہیں آج بھائی پارٹی شارٹی چلے گی، کہیں سے آ رہا ہے مال، چلنے دو الحمدللہ۔ اب بیچارے کے بعد موبائل فون تو تھا نہیں، ہیلو بھائی صاحب آج کشتی نہیں آئی، پیسہ لے کے آیا ہوں۔ اب بیچارہ ادھر انتظار میں شام تک کھڑا رہا، وہ ادھر انتظار میں شام تک کھڑا رہا، کشتی آئے گی تو جاؤں گا۔ اس نے سوچا کہ اللہ کو گواہ بنایا ہوں، ایک لکڑی لی اور لکڑی کو بیچ میں پھاڑا اور اس کے اندر 1000 دینار گھسا دیا۔ اس کے بعد اس لکڑی کو کہا اور اللہ سے کہا، اللہ دیکھیں نیت اگر صحیح رہے گی تو اللہ کیسے قرض کو آسانی کر دیتے۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں اور آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ ایک حدیث بتا دیتا ہوں، اس کو پڑھتے رہیے گا، پہاڑ برابر بھی اگر قرضہ ہے تو اللہ اس دعا کی برکت سے آپ کے قرضے کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ کون سی دعا ہے؟ لکھ لیجئے گا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس دعا کو بار بار پڑھتے رہیے، نہیں آ رہا موبائل میں لے لیجئے،
ادھر ادھر لے لیجئے بہترین. اے اللہ تو حلال دے کر حرام سے میرے لیے کافی ہو جا، یعنی بس مجھے حرام نہیں چاہیے. اے اللہ تو اپنی طرف سے عطا کر دے، دوسروں سے بے نیاز کر دے. یہ اتنی بہترین دعا ہے، پاورفل ہے. سنن ترمذی کی حدیث کہ اگر پہاڑ برابر بھی آپ کے اوپر قرضہ ہے تو اللہ اس دعا کی برکت سے آپ کے قرضے کو ختم کر دیں گے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جن کے اوپر قرضہ ہے اللہ اس کے قرضے کو تو ختم کر دے. زور سے بولیے آمین. اب اس آدمی نے کہا کہ بھیا اللہ کے لیے لیے ہیں، اس لکڑی کو بہا دیا. لکڑی بہتی ہوئی جو ادھر چلی آئی. جب لکڑی بہتی ہوئی ادھر آئی تو وہ آدمی کہا بھیا شام ہو گئی اب میں چلا. لکڑی نظر آئی تو کہا کم سے کم بیوی کے لیے لکڑی لے جاتا ہوں. اب بیوی کے لیے لکڑی لے جاتا ہوں، پیٹنے کے لیے لے جائے گا یا بیوی کا ہاتھ بٹانے کے لیے لے جائے گا؟ کتنے لوگ اب تو بیوی کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتا. سیدھا بیوی بولتی میرے بابا نے آپ کو خریدا ہے، میرے بابا نے آپ کو خریدا ہے، زیادہ کچھ بولیے گا نہیں. لیکن وہ بیچارہ اپنے بیوی کی مدد کے لیے تھا. ہم اور آپ بھی اپنی بیوی کی مدد کریں، اللہ ہم سب کو مدد کرنے والا بنا دے، آمین. وہ لکڑی لے کر گیا، گھر پہنچا. بیوی جیسے کھانا بنانے کے لیے بیٹھی تو وہ لکڑی لے کر گیا. میں لکڑی کاٹ کے آپ کو دیتا ہوں. جیسے لکڑی کاٹا تو اندر سے پیسہ نکلا، وہی دینار نکلا. پہلے لکڑی پر کھانا بنتا تھا تو ماں بہنوں کے آنکھوں پر جو دھواں نکلتا تھا چشمے لگتے تھے کیا؟ آج گیس پر کھانا بن رہا ہے، آنکھوں میں چشمے ہے کہ نہیں؟ جتنا زیادہ دھواں لگے گا آنکھ کی بتی اتنے زیادہ تیز ہوتی ہے. لیکن میں ڈاکٹر نہیں ہوں. کسی صاحب سے سنا ہوں، اچھے مفتی صاحب بولے جتنا دھواں لگے گا آنکھ کی بتی اتنے زیادہ تیز ہوگی. لیکن میرے پاس دلیل ہے. بوڑھی ماتا کو آپ اٹھا لیجئے، بزرگان جو بوڑھی عورتیں ہیں کیا ان کے آنکھوں پر ہے چشمہ؟ جبکہ انہوں نے دھوئیں میں کھانا پکایا ہے. آج گیس پہ کھانا بن رہا ہے تو پیٹ میں بھی گیس گھس گیا ہے کہ نہیں بھائی؟ 100 دینار. ہاں اب کیا ہوا؟ دوسرے دن بیچارہ پھر 100 دینار لے کر آیا. کشتی مل گئی. بھائی صاحب اپنا 100 دینار لے لیجئے. کیوں؟ اچھا آپ نے لکڑی میں گھسا کر کے بھیجا تھا کیا؟ اچھا آپ کو مل گیا کیا؟ بولے ہاں مل گیا. بھائی صاحب وہ تو آپ نے مجھ کو دے دیا، یہ دوبارہ کیوں لے کر آئے؟ جائیے لے کے چلے جائیے. ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے ہمارا؟ ارے تم لوگ تو ایسے ہو، جب قرضہ لینے کی باری آتی ہے تو شیشے میں اتار لیتے ہو، اور جب قرضہ دینے واپس کرنے کی باری آتی ہے تو دبک جاتے ہو، آتے نہیں ہو. بھائی صاحب اس دن کشتی نہیں آئی تھی اس لیے نہیں آیا. پھر ذرا من ہی من میں خوش ہوتے، ڈبل ڈبل مل رہا ہے، یہ بھی مل گیا یہ بھی مل گیا. لیکن اللہ والے بولتے نہیں بھائی تیرا اپنا لے جا بھائی، جو تھا 1000 تو لکڑی میں گھسا کر کے بھیج دیا وہ مل گیا، یہ کیا پھر لے کر آ رہا؟ جا بھائی لے کے جا. اس لیے میرے بھائیو معاملات چاہے بھائی کے ساتھ ہو، بہن کے ساتھ ہو، پڑوسی کے ساتھ ہو، کسی کے بھی ساتھ ہو، صفائی بہت ضروری ہے. بیوی کے ساتھ ہو، بچوں کے ساتھ ہو، ضروری ہے. بس میں اپنی بات کو بالکل اخیر کی طرف لے جا رہا ہوں. آج کل کیا ہو رہا ہے کہ ابا جو ہے بھائیوں میں دشمنی کرا رہے ہیں. ابا وہ کیسے؟ اپنے یہاں جوائنٹ فیملی چل رہی ہے. اسلام میں جوائنٹ فیملی نہیں ہے بھائی، ہے ہی نہیں، اسلام نے بڑھاوا ہی نہیں دیا. ابا کی دکان پر بڑا والا بیٹا بیٹھتا، ابا کو چاہیے کہ 3 میں سے ایک کام کرے، لیکن آج کل ابا ایک ہی کام کرتے ہیں، جبکہ 3 میں سے صحیح جو کام تھا وہ کرنا چاہیے. آج کل ابا کیا کرتے ہیں؟ اپنے بیٹے کو دکان پر رکھتے لیکن اس سے حساب نہیں لیتے. بیٹا الگ خرچ کر رہا، ابا الگ خرچ کر رہے ہیں. تب لکھ لیجئے کہ آگے چل کے بھائیوں میں جھگڑا ہوگا. ابا کو 2 کام میں سے ایک کام کرنا چاہیے تھا. نمبر 1، یا اپنے بیٹے کو پارٹنر بنا کے رکھتے، بیٹا تیرا اتنا پرسنٹیج ہے تاکہ تیرے بھائی جب دوبارہ بڑے ہوں گے تو ان کو بھی دے دوں گا، جھگڑا نہیں ہوگا. نمبر 2، یا اپنے بیٹے کو نوکر بنا کے رکھیے، بیٹا ہر مہینے کی سیلری تو مجھ سے لیا کر تاکہ جب تیرے بھائی دوبارہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کو بھی بولوں گا تیرا بھائی تنخواہ پر تھا، تو بھی تنخواہ پر رہے گا یا پرسنٹیج پہ رہے گا، تو جھگڑا ہوگا. ابا جھگڑا کرا رہے ہیں، پھر کیا ہوتا؟ بڑا والا بیٹا دیکھتا موٹا مال مل رہا ہے، دبائے جاؤ، نو حساب کتاب. پھر وہ کچھ دنوں کے بعد نہیں میں ساتھ میں نہیں رہوں گا، اور کبھی کبھی الٹا بھی ہو جاتا، سب کچھ کر لیتا اور ابا امی اس کو بھگا دیتے، چل بھاگ
چال بھاگ، تو نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا، لے جھگڑا۔ میرے بھائیو معاملات کو صاف رکھیے۔ آخری بات، ابا جب دنیا سے گزر جائے تو میراث جلدی تقسیم کر لیجئے، فوراً سب کا جو حصہ بانٹ دیجئے۔ اگر ہم اور آپ ایسا کریں گے معاملات کی صفائی رہے گی ہر ایک کے ساتھ، نو جھگڑا، نہیں رہے گی صفائی تو گڑبڑی ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادتوں کی طرح ہمارے معاملات کو صحیح کر دے، اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ جو قرض میں ڈوبے ہوئے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ کچھ باتیں میری ادھر ادھر ہو گئی کیونکہ میری اردو ذرا خراب ہے، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں جو پیغام میں نے دیا ہے اس کو لے لیجئے۔ بقیہ انسان سے غلطی ہوتی رہتی ہے، ہم سب گناہگار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جن کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے کوئی راستہ نکال، جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا دوبارہ اٹھا دے، جو بیمار ہے اللہ شفا کلی عطا فرما، جو پریشان آ رہے ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے، اللہ ہم سب کو جنت میں ایک ساتھ جمع کر دے، ہمارے ملک میں پوری دنیا میں اللہ امن و شانتی پیدا کر دے۔ آخر میں آپ تمام کے شکریہ کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔